اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین، برادرم مولانا صوفی صاحب، ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیر نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال ماہ محرم میں شہادت امام حسین کے عنوان سے جلسے منعقد کیے جاتے رہیں، کیونکہ آج ساری دنیا کورونا وائرس میں مبتلا ہے اور اس سے پریشان ہے، اور ہم عوامی سطح پر اس جلسے کو نہیں کر سکتے، تو اس لیے انٹرنیٹ بلکہ ویبینار کہیے، اس کے ذریعے سے آج کا یہ جلسے شہادت امام حسین منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ عالم اسلام کو جانثاری اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماہ محرم میں عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار ملا۔ روایتوں میں آیا کہ عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے عاشورہ کے دن ہی باہر تشریف لائے، اور عاشورہ کے دن دیگر آسمانی مذاہب، چاہے وہ نصرانی ہو یہودیت ہو، ان کے لیے بھی یہ بڑا دن تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف کو تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس لیے روزہ رکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، اور ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو پہلے 9 محرم کا روزہ فرض ہوا، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حکم آنے کے بعد 9 محرم کے روزے کو نفل روزہ قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تمنا فرمائی کہ 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث شریف میں آیا کہ ان کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے ہم تمام کو یہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ جو لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے دن اور پھر 9 اور 10 9 یا 10 یا 11 کو روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عاشورہ کو نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال عزیزان ملت، 10 محرم ہمیں اہل بیت کی سیرت کی طرف دعوت و فکر بھی دیتا ہے، اور ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور میری آل پر درود و سلام کو نہیں بھیجتے۔ علماء کرام نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اہل بیت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا، مفسرین نے کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ کا مطلب اہل بیت، اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری لاج رکھ لے گا۔ وہیں پر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت، میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اسی طرح جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم اور کرم کرتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے جہنم کی آگ سے۔ وہیں پر دارمی شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ شہزادی جنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ تو جس کسی کو جنت میں جانا ہے وہ اہل بیت کی ان سرداروں کی عزت اور تعظیم کرنا لازمی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث شریف امام احمد لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں سید الشہداء امام حسین کا ہاتھ ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو امام حسن اور حسین سے، جو ان کے والد اور والدہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بی بی فاطمہ شہزادی جنت سے محبت کرتے ہیں، جو شیر خدا حضرت علی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، جو امام حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، جنت میں اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے ہم کو یہ سمجھایا کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے، اور محبوب اپنے محب کے تمام اداؤں کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے ہم کو سمجھایا کہ جب ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو باطل طاقتوں سے، باطل نظام سے ہم کو نفرت کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہیں پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل سے، میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو نفاق کی کیفیت بتا دی گئی۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر باطل طاقتوں سے، باطل نظام سے اور شیطانی طاقتوں سے، نفاق پیدا کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ دو سمندر کے کنارے کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ امام حسین کے بارے میں کہ حسن میرے اسباط میں سے، حسین میرے اسباط میں سے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشاعت اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسباط کے قرآن شریف میں جو آپ لکھتے ہیں کہ آل یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیا ذکر آیا، اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسباط کے معنی کیا ہے؟ ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے تنا اپنی جڑوں سے منسلک ہوتا ہے۔ تو آپ شیخ عبداللہ محدث دہلوی یہ سمجھاتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، اور دین اسلام ایک درخت ہے، اس درخت کے تنے پر کئی شاخیں ہیں،
امام حسین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین میرے اسباط میں سے سبت ہے، تو یہ شاخیں سمرقند کی سے نکلتی ہیں، اجمیر کو نکلتی ہے، حمیرہ پہ نکلتی ہے، اور یہ صبح قیامت تک دین اسلام کو ثمرآور کرتی رہیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کی محبت مسلمانوں میں، عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور بہت ہی بنیادی وجہ ہے۔ مختلف چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کسی کلمہ گو مسلمان کو اہل بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کو ہم کی بنیاد پر ہم اتحاد پیدا کریں گے، اس سے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت میں کامیابی ملے گی، دنیا میں کامیابی ملے گی، اور ہمارے دنیا کے باہمی کاموں میں ہم کو الفت حاصل ہوگی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، برکات آل رسول میں حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہ دین کی بنیاد اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں حدیث شریف لکھی گئی کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے گا۔ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ملک الموت کے ذریعے سے جنت کی بشارت دے گا۔ جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں ایسے داخل کرے گا جیسے کوئی دلہن، ایک نئی دلہن اپنے نئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم کو ایک بڑی عمارت کو تعمیر کرتے، علماء کرام نے سمجھایا کہ اس کی بنیاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے جناب ظہیر الدین صوفی صاحب کی خطاب میں آپ نے سنا، اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری میری آل اہل بیت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ارشاد فرمایا، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کی کتاب صبح قیامت تک اولاد آدم کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، کیونکہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک نمونہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک عملی نمونہ، اور امت کو جب ہم پر مصائب اور مشکلات آتی ہیں، باطل طاقتوں کے ظلم ہم پر کیا جاتا ہے، جب ہماری آل اولاد کو جیلوں میں ڈال کر ان کو سڑایا جاتا ہے، جب ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو کہاں سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے، کہاں سے ہم کو صبر ملتا ہے، کہاں سے ہم کو درس ملتا ہے کہ کیسے وقت کے جابر ظالموں رزیدوں سے پنجہ آزمائی کیا جائے۔ ہم کو جذبہ ملتا ہے، ہم کو درس ملتا ہے، ہم کو تعلیم دی جاتی ہے، کہاں سے؟ اہل بیت سے، اہل بیت کی زندگیوں سے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ سمجھائے حدیث شریف کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ پہلا مطلب تو علماء کرام نے کہا کہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا مطلب علماء کرام نے بتایا کہ حسین مجھ سے ہے حسین اور میں حسین سے ہوں، یہ ہے کہ امام حسین نے ایک باطل طاقتوں سے مقابلہ کیا، اور امام حسین کا میدان کربلا میں آنا علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث شریف بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول علماء کرام بتاتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تو یزید کے دربار میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی،
طبیعت کو شریعت پر غالب کر دیا گیا تھا۔ یزید کے دربار میں شراب پی جاتی تھی، یزید کے دربار میں جانوروں کا، کتوں کا، بندروں کا ناچ ہوتا تھا۔ اسلامی نظام کی یزید کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور علماء کرام نے فرمایا کہ امام حسین کا یزید اور کربلا کے میدان میں آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ جب فرعون تھا، نمرود تھا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، اور وہیں پر امام حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت اور شجاعت سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی شہادت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے بچپنے میں جب شیر قاری میں تھے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں آیا کہ میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر علماء کرام کی زبانوں سے سنا، ان کے بصیرت افروز خطابات جو میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں، کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، اور دوسرے پیر مبارک پر سید الشہداء امام حسین تھے۔ جبریل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دونوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امام حسین کو میرے پاس رکھ دو۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آیا اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا امام حسین شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں۔ آپ نے اس واقعے کی تفصیل جناب احمد پاشا قادری صاحب کے بصیرت افروز خطاب میں سنا۔ وہیں پر حضرت یحییٰ حضرمی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضرت علی کے ساتھ ایک مقام نینوا سے گزر رہے تھے، تو حضرت علی پکار کر کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی حضرت علی شیر خدا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ کس کو پکار رہے تھے؟ تو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہوگا، اسی لیے میں اس کو آواز دے رہا ہوں۔ وہیں پر امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میرا حسین شہید ہوگا، اس مقام پر میرے حسین کا خون کا قطرہ گرے گا، اس مقام پر حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اونٹ کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہوگی۔ یہ مقام ہوگا جہاں پر آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان شہید ہوں گے۔ اور حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اس دن روئے گی، اور یہ تمام کے تمام بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ علماء اکرام نے ہم کو یہ پیغام دیا، سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ شیر خدا حضرت علی ارشاد فرمائے کہ امام حسین کی شہادت کی جگہ تک آپ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے دعا اگر کر دیتے کہ یہ مارے کا یہ امتحان ٹل جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شاعر نے کہا، جس کو ایک عاشق نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے تو کیا یہ امتحان یہ مارے کا نہیں ٹل جاتا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حکم پر سورج دوبارہ آیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے ایک انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبوک میں جن کی انگلی مبارک سے پانی نکل گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جابر کے دسترخوان پر آپ موجود ہیں، تشریف فرما ہے، 70 صحابی پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو کیا یہ کربلا کا معرکہ نہیں ٹل جاتا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اس سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اپنے معاملات منبر اور محراب کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو میدان کارزار میں آنا پڑے گا، باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں آئے، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو آواز دے رہی ہے کہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کعبے کا صحن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرو سجود ہے، سجدے میں ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اجڑی ڈالی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر صدیقین کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سید الشہداء امام حسین ہے، اور امام حسین نے انبیاء کی پوری سنتوں کو ادا کی۔ انبیاء کی سنت ہوتی ہجرت کرنا، امام حسین نے کوفہ کو ہجرت کی۔ انبیاء کی سنت ہوتی بھوک اور پیاسا رہنا، امام حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہوئے۔ انبیاء کی سنت ہے کہ اپنی آل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، امام حسین نے اپنی پوری آل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ کیوں نہ کریں، ان کی ماں خود صابرہ حضرت فاطمہ۔ امام حسین کا صبر دراصل حضرت فاطمہ شہزادی جنت کا صبر۔ اور کون امام حسین؟ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کی زبان میں ڈالی۔ وہ امام حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات تاجدار انبیاء امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں، اپنی پشت پر بٹھا رہے ہیں، امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ کیا سواری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کیا سوار بھی ہے۔ میرے عزیزان ملت، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنبری زلفیں امام حسین کو تھما رہے ہیں، اور وہ امام حسین جو اپنے نانا کی عنبری زلفوں کو تھام رہے ہیں، کربلا میں اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کربلا میں بہت لمبی گفتگو اور تفصیل ہے۔ میں صرف آپ سے آج کے جلسے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، یہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین اور اہل بیت کی شہادت، یزید ایک پلید ہے جو شریعت کو مٹانا چاہتا تھا، جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا صبر کے ساتھ،
اور واقعات میں آیا، امام حسین کی صاحبزادی عرض کرتی ہیں کہ جب امام حسین نے کربلا میں اپنے صاحبزادے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے تو اس وقت تک سید الشہداء امام حسین کے کوئی بال سفید نہیں تھے، مگر جب امام حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش مبارک کو اٹھا کر لائے تو آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا کہ ابا جان کے پورے بال سفید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نواسہ رسول پر، اہل بیت پر، امام حسین کے شیرخوار بچے کے گلے میں تیر ماری جاتی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب کبھی بھی دشمن سامنے آیا تو کبھی اغیاروں سے آیا تو کبھی ہماری صفوں سے آیا۔ نواسہ رسول پر، اہل بیت پر پانی بند کرنے والے کون، تیر چلانے والے کون، اور پھر جب نماز اذا ہوتی تو امام حسین کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتے اور پھر امام حسین پر اور اہل بیت پر حملہ بھی کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت ہم کو کیا کہتی ہے، ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟ امام حسین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے جابر اور ظالموں سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ امام حسین کی شہادت سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ ظالموں کا ظلم نہیں سہیں گے بلکہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، کمزوروں کا ساتھ دیں گے اور ظالم اور جابروں کو ان کے ظلم کرنے سے روکیں گے۔ امام حسین کی شہادت ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں ایک تازگی پیدا کر دیتی ہے ظالموں سے، جابروں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیزان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسی لیے داغ دہلوی نے کیا خوب کہا تھا۔ داغ دہلوی نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی امید، اے داغ کیوں نہ ہو مجھ کو شفاعت کی امید، میں ہوں محب حسین کا، دشمن یزید کا۔ یہ داغ دہلوی نے کہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو میرے بیٹے کو، جو ظالم، جو ناپاک، جو میرے بیٹے کو شہید کرے گا اس کے سینے پر ایک کتے کی طرح ایک داغ ہوگا۔ امام حسین پر اور آل رسول پر کربلا کے میدان میں ظلم ہوا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کہا کہ میرے اسباط میں سے سبت ہے۔ کربلا کے میدان میں ظالموں نے، باطل طاقتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت کو خنجر سے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر دین اسلام کو مرجھانے سے سید السجاد امام زین العابدین نے بچا لیا۔ وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، یزید کے قیدی ہیں، مگر اور پھر آپ کے سامنے امام زین العابدین کے سامنے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت، امام زین العابدین کے سامنے امام حسین سے جو ظلم کیا گیا وہ آپ کے سامنے، آپ کی شہادت، سید الشہداء کی شہادت سامنے، امام زین العابدین کے سامنے آپ کی پھوپھی حضرت زینب کی آہیں ہیں، مگر آپ نے اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا، بلکہ امام زین العابدین نے اپنے حوصلوں کو اور بلند کیا اور اپنے کردار سے ان باطل طاقتوں پر ایک تماچا رسید کیا۔ اور امام زین العابدین نے ہم تمام کو یہ پیغام دیا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے، باطل طاقتوں کی شکست کے لیے، ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے، اگر تمہارا گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، اگر تم کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرو، اگر تمہاری اولاد کٹتی ہے تو کٹنے دو، مگر کبھی بھی تمہارے جسموں میں زندگی کی آخری سانس جب تک اللہ رکھے گا کبھی بھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا مت کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام
کربلا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم باطل طاقتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت ایک درس کربلا ہے۔ کربلا کا میدان ایک درس ہے، ایک درس کربلا ہے۔ یہاں پر کتابوں سے نہیں بلکہ امام حسین کی آل رسول کی شہادت سے اور ان کی اعلیٰ کردار سے ہم کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو صبح قیامت تک جو کوئی بھی حق کی سربلندی کے لیے باطلوں سے پنجہ آزمائی کرتا رہے گا اور دین اسلام کو جو لوگ مٹانے آئیں گے، جو اس راہ میں اپنے آپ کو سب کچھ قربان کرتا رہے گا، وہ در حقیقت اس کربلا کے، اس امام حسین کے اس پیغام کو صحیح سمجھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا استعارہ بن گیا۔ حسینیت جو عدل، امن، وفا اور تحفظ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ میں نے ہمیشہ کہا اور جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا میں کہتا رہوں گا کہ قیامت تک حسین زندہ رہیں گے اور حسینیت کے پرچم قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ یزید قیامت تک کے لیے مردہ ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی روح رگے کربلا سے ہم تمام کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ سیدہ زینب کی روح اجڑے ہوئے خیمے سے آواز دے رہی ہے۔ علی اکبر اور علی اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ، دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ تمام کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کے تم چاہنے والے ہو تو حسینیت کو اپنے کردار میں، اپنے عمل میں زندہ کرو۔ اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو حسینیت کو پہچانو اور یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تم کو توڑنے کے لیے ہے، یزیدیت تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہے اور حسینیت تم کو جوڑنے کے لیے ہے۔ یزیدیت اسلام کو توڑنے کے لیے ہے اور حسینیت اسلام کی دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے خزانوں کو لوٹنے کا کام کرتی ہے اور حسینیت اسلام کے خزانوں کو، ان کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ یزیدیت ظلم ہے، حسینیت امن ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسین نور ہے، علم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ یزیدیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ یزیدیت ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے اور حسینیت اسلام کے دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ آج وطن عزیز میں مختلف طور طریقے سے ہم پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ہم پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے یو اے پی اے کے سیکشن لگا کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مگر باطل طاقتوں کو جاننا چاہیے کہ ایک دن تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، ایک دن تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ ہم حسینیت کے پرچم تلے، ہم حسینیت کو کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہارا ظلم، تمہارا زور، تمہارا جبر، تمہارا استحصال، تمہاری طاقت، تمہاری قتل و غارت گیری ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر دے گی، بلکہ ہمارے حوصلوں کو اور بلند کرے گی، اس لیے کہ ہم امام حسین کے اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام حسین کی شہادت، امام حسین اور اہل بیت کی قربانیاں ہم کو ایک حوصلہ دیتی ہے کہ ہم ان ظالم طاقتوں سے کبھی نہ ڈریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت سے محبت میں اضافہ کریے،
مجھے یہاں پر کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کتاب میں امام باقر کا واقعہ لکھا رضی اللہ تعالی۔ امام باقر راتوں میں اٹھ کر گر گڑا کر دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، روتے تھے۔ تو آپ کا خادم ایک دن آپ سے عرض کیا، امام باقر سے آ کر عرض کیا کہ آپ راتوں میں اتنا گر گڑا کر روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ رات ہو گئی، سب سو گئے، مگر تو زندہ ہے پروردگار۔ اور امام باقر اللہ سے رجوع ہوتے، گر گڑا کر اللہ سے بھیک مانگتے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام باقر نے عرض کیا کہ دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ایک اولاد کو کھویا تو آپ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھ سفید ہو گئی تھی، اور میرے خاندان نے امام حسین کے ساتھ اپنے 18 لوگوں کو کھویا، تو میں اس لیے ان کے غم میں ان کو یاد کرتا ہوں اور میں اللہ سے فریاد کرتے رہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت ہے۔ امام حسین کے کردار کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوگی۔ میں نے کشف المحجوب میں بلکہ کسی اور مقام پر میں نے پڑھا کہ امام حسین کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر کہا کہ مجھے آپ کچھ دے دیجئے۔ وہ پہلے امام حسن کے پاس گیا تھا، تو امام حسن نے اس سے کہا کہ دیکھو، بھیک مانگنا غلط ہے، اگر تم واقعے میں مقروض ہو، کسی بہت بڑی پریشانی میں ہو تو تب کوئی اور بات ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ ہاں، مجھے میری یہی وجہ ہے۔ تو امام حسن نے اس کو 100 دینار دی۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر امام حسین کے پاس آیا اور آ کر یہی کہا، تو امام حسین نے بھی اس سے وہی کہا کہ دیکھو، بھیک مانگنا غلط ہے، اگر تم بیمار ہو یا پھر تمہارا قرضہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، یہی وجہ ہے۔ تو امام حسین اس سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بڑے بھائی امام حسن کے پاس گئے تھے؟ تو بولے ہاں۔ بولے تمہارو کیا دیے؟ تو بولے 100 دینار دیے۔ امام حسین اس کو 99 دینار دیتے۔ آپ دیکھیے وہ پوچھتا ہے کہ آپ امام حسن، ہم کو 100 دیا، آپ مجھے 99 دیتے؟ تو بولے ہاں، چھوٹا بھائی کبھی بڑے بھائی کے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ وہاں سے نکل کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو صرف 7 دینار دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، مجھے امام حسن نے 100 دیے، امام حسین نے 99 اور آپ 7 دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ وہ دونوں نواز رسول ہیں، علم میں، تقوی کے اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہیں، تو مجھے ان سے کیوں جوڑتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو ہم کو سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، اتنے سال میں یہ کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ساری دنیا یہ کووڈ وائرس میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، بلکہ ہمارے وطن عزیز میں 62,000 لوگ اس کووڈ 62,550 لوگ اب تک آج تک اس میں ان کی موت ہو چکی ہے۔ 34 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کووڈ وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں بہت کم وقت ہے، اور اس زندگی کے اس کم وقت کو ہم کو اچھی طرح گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ہم شہادت امام حسین کو اپنی زندگیوں میں ملحوظ رکھیں، کردار حسینی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں، ظالم کے ظلم کو نہ سہیں بلکہ اس کو ظلم کرنے سے روکیں، مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ درس کربلا کیا ہے، شہادت امام حسین کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک تو اس سے ایمان کی مضبوطی ملتی ہے، دوسرے سخت سے سخت حالات میں
حق پر جم کر رہنا، اور تیسرا حق کی خاطر اپنا جان، مال اور اولاد کے نذرانے پیش کرنے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تین چیزیں علماء کرام نے بتایا کہ ایمان کی مضبوطی، سخت سے سخت حالات میں حق پر جمے رہنا، اور حق کی خاطر اپنے جان، مال اور اولاد کا نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی روح ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرو، ان سے ڈرو مت، ان سے ڈرو مت۔ اور جب ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں میں جدوجہد جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی طاغوت، کوئی حکومت جو ظلم کرتی ہے وہ ہمارے حوصلوں کو کبھی کم نہیں کر سکے گی، اور ان کا ظلم ہم پر انشاءاللہ تعالی کچھ اثر نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہمارے وطن عزیز میں کئی ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش۔ آج سے 2-3 دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک حماقت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں، بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں IAS IPS IFS میں جا رہے ہیں، اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے، یعنی سول سروسز کا جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر مودی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیگ کیا یہ کہہ کر، اس کا راست قریبی تعلق ہے RSS سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں IAS IPS IFS میں جا رہے ہیں اور جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ آدمی کہتا ہے۔ کیا گندی سوچ ہے اس کی، کیا گندی سوچ ہے اس کی۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں، 829 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 41 مسلمان ہیں، 41 مسلمان ہیں۔ اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں وہاں پر IAS IFS IP سول سروس کا کوچنگ سینٹر ہے، اور اس میں سے 30 کامیاب ہوئے۔ اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جو 30 جامعہ کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سول سروس کا جہاد کر رہے ہیں، ان 30 میں 16 مسلمان ہیں اور 14 ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں؟ ارے نفرت پھیلانے والوں، تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے؟ اگر 16 مسلمان جامعہ سے سول سروس میں کامیاب ہوتے، تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر 14 ہمارے ہندو بھائی بھی جامعہ سے کامیاب ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ جامعہ ملیہ پورے انڈیا کی نمبر 1 سینٹرل یونیورسٹی ہے۔ خود مودی حکومت نے یہ رینکنگ دی ہے، مگر نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو۔ میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، ان طاقتوں کا۔ اب ہر ایک پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے۔ اگر آج اس سال 829 میں سے 41 مسلم سول سروسز میں کامیاب ہوئے تو میرے بھائی، ہم کو اور آپ کو اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں IAS IPS IFS میں لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے پلورلزم کو، ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے، تو بے حد ضروری ہے کہ سول سروسز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں۔ یقیناً ہم غریب ہیں، مگر اگر ہم عزم کریں گے، حوصلہ کریں گے، نیتوں میں اخلاص رہے گا تو غیب سے اللہ مدد کرے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے 14 کروڑ مسلمانوں پر، اور ہماری بڑی تعداد میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، اگر کوئی مسلمان خاندان یہ عزم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو IAS آفیسر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو کمشنر آف پولیس بناؤں گا، تو
یقیناً انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے، مگر بے حد ضروری ہے کہ اب ہم تعلیم کی طرف رخ کر رہے ہیں کم تعداد میں، تو ان کو غصہ جہاد سے جوڑتے ہیں۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ ہاں، معلوم ہوا کہ تم ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں ڈوبے ہو، تم سیکولرزم، تم پلورلزم، تم ڈائیورسٹی، رول آف لا، تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس سے بہت دور ہو، تم تو اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے، جمہوریت کا سہارا لیں گے۔ تم نے اچھا کیا یہ بول کر، اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان، ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی، پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے، محنت کریں گے، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس کریں گے۔ یہ نریندر مودی کی سوچ ہے کہ کہا تھا مودی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر۔ ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو، تم تو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے، تم تو حسد کرنے والے ہو۔ مگر یہی جدوجہد ہے، اگر مسلمان تعلیم کی طرف رخ کرے گا، علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا، سیاست میں حصہ لے گا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے، کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے، ایک آزاد ہماری سیاسی قیادت نہیں بنے گی، یاد رکھیے مسائل کے انبار ہمارے سامنے ہیں۔ بہت آپ نے یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ کیا، کیا حاصل ہوا ہم کو؟ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایم پیز جیت کر جاتے ہیں؟ لوگ انگلی اٹھائیں گے، اسد الدین تم حیدرآباد سے جیت کر جاتے ہو۔ میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی ریور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا، مگر بتاؤ کیا صرف 23 جیتیں گے بھارت کی لوک سبھا میں؟ کتنے آئی اے ایس آفیسر ہیں پورے ملک میں؟ بس دیکھیے اس کی اعداد و شمار ہے، 3% آئی اے ایس، 1.8% آئی ایف ایس، اور آئی پی ایس صرف 4%۔ میرے بھائی، اور پارلیمنٹ میں صرف 23۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھو، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، محنت کریے، جستجو کریے، پڑھیے لکھیے، سیاست میں حصہ لیجیے، اور اپنی سیاسی پارٹی کو، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی آج ہے، کل نہیں رہے گا، مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ہیں۔ ان مسائل کو ختم کرنا ہے، ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے آپ کے رونے سے، آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیں گے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں گے، مگر اس وقت تک آپ صرف روتے رہیں گے۔ میرے بھائی، میں پھر سے میری عزتدار اور ماں اور بہنوں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے، ظالم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ہار گیا، ہم نے اس کو ہرا دیا۔ جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں، ظلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ کمزور ہے۔ یاد رکھو، اب آنسو نہیں بہانا ہے۔ ہاں، آنسو بہانا ہے تو اللہ کے خوف سے بہاؤ، آنسو بہانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر بہاؤ۔ اگر آنسو بہانا ہے تو امام حسین کی شہادت کو، اہل بیت کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ آنسو بہانا ہے تو رات کے اندھیرے میں اٹھو، جس طرح امام باقر اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتے، اللہ سے بھیک مانگتے، اللہ سے عرض کرتے۔ مگر یہ دنیا کے سامنے اگر تم اپنے آنسو بہاؤ گے تو ان کے دلوں میں دل نہیں ہے، ایک پتھر ہے، پہاڑ ہے۔ یہ ہمارے آنکھ کے آنسو کو ہماری بے بسی اور کمزوری سمجھیں گے۔ میرے نوجوانوں،
یہ کل کا مستقبل تمہارا ہے اور تمہارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آج اسدالدین اویسی تم سے ایک درمندانہ اپیل کرتا ہے کہ علم کو اپناؤ، علم کو اپناؤ۔ قرآن کریم کی پہلی آیات اقرا سے شروع ہوئی، جو قرآن ہم پر نازل ہوئی وہ کہہ رہی کہ پڑھو 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 میرے بھائی، پڑھو میری بیٹیوں، خوب پڑھو۔ اس ملک کا مستقبل تمہارے سے وابستہ ہے، تم علم حاصل کرو، عروج حاصل کرو تو علم سے طاقت حاصل کرو گے، اور ایسی طاقت حاصل کرو گے کہ تم اپنے مقدر کے فیصلے کرو گے۔ شاید تم سے کوئی بے باک نکلے گا، ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیاسی حالات سے بھی آپ باخبر۔ 5 اگست کو ہمارے وزیر اعظم چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر جس جگہ پر 450 سال تک بابری مسجد تھی، وہاں پر ہمارے ملک کے ہمارا وزیر اعظم اس بھومی پوجن میں حصہ لیتے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے کیسے سیکولر پارٹیوں کے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے چہرے پورے کے پورے بے نقاب ہو گئے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری محترمہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام نام نہاد پارٹیاں خاموش ہو گئی، کسی کی زبان نہیں ہلی۔ ارے سب تم مجھ پر تنقید کرتے ہیں، کرو، مجھے فکر نہیں ہے، میں میری فقیری میں شائی ہے، مجھے سیاست کے اس عروج کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔ مگر میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو ان نام نہاد سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں، جو ان کی پارٹی کے اراکین ہیں، کیا ہوا تمہاری زبانوں کو؟ کیا تمہارے زبانوں کو سانپ سونگھ گیا تھا؟ کیوں نہیں تم آگے بڑھ کر کہے کہ اگر ایک ہی دیوانہ کہہ رہا تھا کیوں تم نہیں آئے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو ڈر تھا اپنے سیاسی مستقبل کے لیے۔ ارے تمہارے سیاسی مستقبل کا ڈر تمہاری منافقت کو ظاہر کرتا ہے، تمہارے بزدلی کو ظاہر کرتا ہے، تمہاری کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ارے حق کو بیان کرو نا، کیا ہو گیا تم کو؟ مگر تم خاموش بیٹھے تھے، اور مجلس پر تنقید کرنا ان کی ایک عادت بن چکی ہے کہ ہر چیز میں مجلس پر تنقید کرنا کرو۔ مگر دنیا جانتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون سچائی کو بیان کرتا ہے اور کون باطل طاقتوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں اعداد و شمار آئے کہ 1,80,00,000 لوگوں کی تنخواہیں ختم ہو گئی، 8 کروڑ ڈیلی ویجز کے لیبروں کی نوکری چلی گئی۔ آپ بتائیے، بھارت کے وزیر اعظم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ 1,80,00,000 لوگوں کی سیلریز ختم ہو چکی ہیں، 8 کروڑ ڈیلی ویج لیبرز کی تنخواہ، ان کی نوکری چلی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے 10 کروڑ جو اسکول کو بچے جاتے تھے ان کو مڈ ڈے میل اسکیم ملتا تھا، جو 6 اور 14 سال کی عمر کے ہیں 10 کروڑ اسکول گوئنگ چلڈرن، وہ اس کھانے سے محروم۔ نریندر مودی نے ان پلانڈ ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن لگا کر یہ تمام معاشی بربادی کو دعوت دی ہے۔ آپ بتائیے، چائلڈ امیونائزیشن 64% ڈپ ہو چکا ہے۔ بی سی جی کا جو ٹی بی کا انجیکشن لگتا تھا 10 لاکھ بچوں کو نہیں لگا۔ آپ اندازہ لگائیے، 10 لاکھ بچوں کو نہیں لگا۔ 6 لاکھ جو اورل پولیو کا ویکسین بچوں کو دیا تھا 6 لاکھ کو نہیں دیا گیا۔ یہ 69% روٹا وائرس، 72% MMR یہ مس ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے کیا ہوگا اس ملک میں؟ مگر ہمارے وزیر اعظم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چین ڈپسانگ میں، ایسٹ لداخ میں، ڈپسانگ میں، گلوان میں، پانگ سانگ سو لیک میں گھس کر بیٹھا ہے، اپنے میزائلز کے اڈے بنا رہا ہے، مگر وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم ہماری زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وزیر اعظم دنیا کو دکھا رہے ہیں
اور وہ غریب جو 8 کروڑ اپنی نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں, جو بھوک اور پیاسے ہیں, بھوک اور پیاسے ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس. اربن ایریاز میں آیا کہ 30% اربن انڈیا ان کی سیونگز ختم ہو گئی, مگر وزیر اعظم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر پرسکون انداز میں مور کو دانا کھلا رہے ہیں. واہ وزیر اعظم, چین ہماری گھر میں گھس کر بیٹھا ہے اور آپ مور کو کھانا کھلا رہے ہیں. 8 کروڑ ڈیلی ویجز ورکرز کی نوکریاں چلے گئی ہیں. واہ وزیر اعظم مودی, آپ مور کو دانا کھلا رہے ہیں. 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں ختم ہو چکی ہیں. واہ وزیر اعظم, آپ مور کو دانا کھلا رہے ہیں. کیا بتائیں وزیر اعظم آپ سے کہ 10 کروڑ اسکول گوئنگ بچوں کو جو مڈ ڈے میل کھانا ملتا تھا, وہ آج اس بھوک اور پیاس سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں وزیر اعظم کے چاہنے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے الفاظ تم کو سخت لگیں گے, مجھے معلوم ہے کہ تم شروع کر دو گے کل سے مجھ پر حملہ, مگر میرے بھائی تم جو کرتے کر لو, مجھے فرق نہیں پڑنے والا. سچائی تو یہ ہے کہ میڈیا بھی ماشاءاللہ صرف ایک فلم اسٹار کی خودکشی پر پڑا. ایک فلم اسٹار خودکشی کرا تو 2.5 مہینے سے صرف وہی باجا بج رہا ہے, وہی باجا بج رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مبارک ہو آپ کو, مبارک ہو آپ کو. ان غریبوں کی بھوک, ان غریبوں کا مرنا, چین کا ہماری زمین پر قبضہ کرنا, 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی سیلریز ختم ہو جانا, 8 کروڑ ڈیلی ویجوں کی نوکریاں ختم ہونا آپ کو نظر نہیں آتا. کیا آپ کی نظر ہے. واہ, صرف ایک فلم سٹار کی خودکشی پر اسی پر پڑے ہیں کہ کبھی وہ وہاں بیٹھا تھا تو کبھی یہاں نہیں بیٹھا تھا تو کبھی یہ نہیں گیا تھا. یہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریے, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے, اور سرزمین تلنگانہ میں الحمدللہ جب سے یہ انکانسٹیٹیوشنل ان پلانڈ لاک ڈاؤن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کو امپوز کیا, اس دن سے مجلس کے تمام میرے رفقا, میرے اراکین, میرے صدور و معتمدین, اراکین بلدیہ, اراکین اسمبلی, اورنگ آباد میں ہمارے مجلس کے ذمہ داران, مالیگاؤں میں, دھولیاں میں, مختلف بیدر میں, گلبرگہ میں, اتر پردیش میں, ممبئی میں, الحمدللہ مجلس کے لوگ عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کو راحت پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج اگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شہر حیدرآباد میں GHMC میں تھوڑی سی اگر کمی آئی ہے کووڈ وائرس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے حکومت سے نمائندگی کر کے جو ٹیسٹنگ کا ہم نے اس کو اضافہ کروایا, آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. لوگ اس وقت بھی مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ MP جا کر اپنا ٹیسٹ کروا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا, مخالفین کو ہر چیز ان کی آنکھوں میں صرف مجلس سے نفرت بھری پڑی ہے, مگر جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو کیوں کروایا, کیونکہ عوام کے دلوں سے اس ڈر کو نکالنا تھا, کیونکہ عوام آج بھی کووڈ کو ایک مایوس بات سمجھتی ہے. یہ وائرس ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ کروائیے, ٹیسٹنگ کروائیے, اور جب ٹیسٹ خدا نخواستہ پازیٹیو آئے گا تو فوراً آپ کا علاج شروع ہوگا. آپ دیکھیے کہ 62,000 سے زیادہ, تلنگانہ میں اتنے ہزاروں کی لوگوں کی موت ہو. ہم اس کو بچا سکتے ہیں. ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وائرس ہمارے درمیان, ٹیسٹنگ کروائیے, ماسک لگائیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. اور میں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ نیٹ اور JEE کے ایگزام کو ملتوی کرایا جائے, مگر میں ان اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے وزیر اعظم آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے. ایگزام کرائیں گے, اسی لیے آپ اپنے امتحان کی بھی تیاری کر کے رکھیے, مگر میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کٹھن امتحان ہوتا ہے JEE کا اور نیٹ کا,
بچے سالوں اس کے تعلق سے محنت کرتے ہیں. میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل وقت میں آپ کو ساتھ دے, اللہ آپ کے ان تمام خوابوں کو پورا کرے. میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی جو 2 مساجد کو شہید کیا گیا تھا, انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجدیں تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. سی بلاک میں مسجد تھی, ڈی بلاک میں مسجد تھی, اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجدیں تعمیر ہوں گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اراکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا. قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں, مخالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے. تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے, تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے, حسد ہے, اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری نیتوں میں اخلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے. اور یاد رکھو کانگریسیوں, وہ غلام نبی آزاد جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ اسد الدین اویسی بی ٹیم, آزاد صاحب اب تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. اگر آپ میں ابھی بھی کوئی حیا نام کی چیز باقی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی پارٹی نے, آپ کی اعلیٰ کمیٹی کے اجلاس نے آپ کی دھجیاں اڑا دی؟ آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں نے آج سے پوچھا کہ کشمیر کے 3 سابقہ چیف منسٹر جیل کو چلے گئے, آپ کو جیل کو کیوں نہیں ڈالا گیا؟ آپ ہی کے پارٹی نے اخبارات میں رپورٹ کیا, آپ مجھ پر الزام لگاتے تھے جب کبھی حیدرآباد آئے بی ٹیم, مجلس بی ٹیم, اویسی موڈی کا بی ٹیم. آزاد صاحب اب آپ بتاؤ کس کے بی ٹیم ہیں آپ؟ آپ کی پارٹی نے, میڈیا نے رپورٹ کیا کہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر محترمہ نے کہا کہ کس نے تم کو یعنی آزاد کو JNK کا چیف منسٹر بنایا. آزاد صاحب اب تو ہوش کے ناخن لے لو, اگر غیرت باقی ہے تو خیر آباد کہہ دو, مگر آپ نہیں کریں گے میں جانتا ہوں, مگر ہم کو اس کی فکر نہیں ہے, آپ کا اندرونی معاملہ ہے. مگر میں انگریزی میں جس کو کہتے ہیں پوئٹک جسٹس ہے کہ جو ہم پر الزام لگاتے تھے آج انہی کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگ ان پر الزام لگا دیے کہ بی جے پی کے اشاروں پر خط لکھا گیا. خیر یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. میری آپ تمام سے پھر سے گزارش ہے کہ درس کربلا کو سامنے رکھیے, اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے, اور انشاءاللہ تعالی مظلوم لوگوں کا ساتھ دیتے رہیے. اس کووڈ وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بھوکے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, ان کی مدد کرنا ہم تمام کا فریضہ ہے. اللہ نے جس کسی کو دولت دی ہے مدد کریے. یہ مت دیکھیے کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون دلت ہے, کون عیسائی ہے. میرے بھائی آج بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں غریبی بڑھ چکی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے الفاظ کو یاد رکھیے کہ بہت بڑی تعداد میں اب ہمارے وطن عزیز انڈیا میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھنے والا ہے, بچے مزدوری میں اضافہ ہونے والا ہے, میل نیوٹریشن میں اضافہ ہونے والا ہے, سٹنٹڈ گروتھ ہونے والی ہے, ویسٹیج ہونے والا ہے بچے جب پیدا ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام کو ایسے وقت میں اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے دوست کو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے. میں آپ تمام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے کو دیکھا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کی کارروائیوں کو جو ہمارے ہر سال سالانہ جلسے ہوتے ہیں اس کو آپ تک پہنچایا جائے, اور انشاءاللہ تعالی بہار کے اسمبلی انتخابات میں بھی مجلس اتحاد المسلمین حصہ لے گی. ہمارے ریاست بہار پردیش کے صدر جناب اختر علی مان صاحب, جناب آفتاب صاحب, جناب عادل صاحب الحمدللہ محنت جستجو کر رہے ہیں. میری بہار کی عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے, ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بار
نہ صرف ہم کشن گنج کے اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے بلکہ اور دیگر اسمبلی حلقے جات سے انشاءاللہ تعالی اختر علی وان صاحب کی قیادت میں مجلس کے امیدوار کامیاب اور کامران ہوں گے۔ میں بہار کی عوام سے، جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس نے سیکولرزم کے نام پر آپ سے ووٹ لیا وہ RJD، وہ جنتا دل کہاں گئے؟ تمام کے تمام جا کر مودی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش سے کتنے زمین کا کٹاؤ ہوا ہے، بارش کی وجہ سے کئی برجز تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بارش کی وجہ سے کئی ضلع آج بھی پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ مودی کی سرکار وہاں پر الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کووڈ ہے، امتحان بھی ہوں گے، کووڈ ہے تو بھومی پوجن بھی ہوگا، یہ سب چیزیں عوام دیکھ رہی ہے اور ان کے عزائم کو دیکھ رہی ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ بہار میں مجلس کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعاؤں میں دعا فرماتے رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیتوں میں خلاص رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور کامل، اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو اللہ اتنی عزت اور طاقت دے کہ ہم اور زیادہ مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اہل بیت کے صدقے طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین دنیا میں ہم کو کامیابی سے ہم کنار کرے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو عزت دے، اللہ ہم کو طاقت دے کہ ہم ظالموں کے ظلم کو ان کو روک سکیں۔ اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو غیب سے مدد فرمائے کہ مظلوموں کا اور کمزوروں کا ساتھ دے، اور اللہ ہم کو عزت سے نوازے۔ اللہ ہم کو سیاسی طور پر ایسا عروج دے کہ ہم اپنی ملک میں سیاست میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکیں، اور اس مقام کے ذریعے ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ہم غریبوں کا ان کا حق دلا سکیں، مسلمانوں کا ان کا جائز مقام ان کو دلا سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درس کربلا یہی ہے کہ ہم کبھی بھی ظالم کے ظلم کو نہ سہیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔